بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کے اہل پاک پر۔ پیارے ناظرین، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے، اور اس مہینے میں لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز و نظر کیا کرتے ہیں، جسے کنڈوں کی نیاز سے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کی رفعت کیا ہے؟ دوستو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کی آل سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیں آپ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کا ایک پڑوسی آیا۔ آنے کے بعد کہا، حضور میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں ہم جس کے نام سے، وہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہے۔ آپ کے پاس آپ کا ایک پڑوسی آیا، کہنے لگا میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہم لے لیں گے۔ وہ کہنے لگا حضور قیمت؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تم یہاں ہمیں اپنا گھر دو، ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے اس کے بدلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے، تم یہاں پر ہمیں اپنا گھر دے دو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، دیکھیں علی کے لاڈلے کے لہجے، دیکھیں کیا شان ہے علی کے گھرانے کی، کیا شان ہے علی کے لاڈلے کی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم یہاں ہمیں اپنا گھر دو، ہم تمہیں جنت میں اس کے بدلے گھر دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا پڑوسی بولا حضور دستاویز تو تیار کرنی ہوں گی، آپ لکھ کر دے دیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ کے دے دیا کہ ہم نے تمہارا یہاں پر گھر لے لیا اور اس کے بدلے جنت میں گھر دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے گئے۔ اب اللہ کی مرضی تھی، یہ جو آپ کا پڑوسی تھا جس نے گھر بیچا تھا، طبیعت بگڑی، انتقال ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، وہ دنیا فانی سے چلا گیا۔ اس نے وصیت کی تھی اپنے وارثوں کو، اپنے گھر والوں کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ دستاویز میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ وہاں جب دستاویز دکھاؤں گا تبھی تو جنت ملے گی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وارثوں نے جو اس پڑوسی نے وصیت کی تھی اس کے مطابق دستاویز کو اس کے کفن میں رکھ دیا۔ انتقال ہو گیا، دفینہ ہو گیا اس کا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے بعد واپس آئے اور مکان میں رہنے لگے، تو جو اس کے وارث تھے، اس کے گھر والے تھے، وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے آپ نے ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا ہے، تم نے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اسے خریدا ہے۔ کہا خریدا ہے؟ انہوں نے کہا کس کے سامنے خریدا ہے؟ گواہ؟ کہا خریدا ہے؟ انہوں نے کہا کس کے سامنے خریدا ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کو بلاؤ جس سے میں نے یہ گھر خریدا ہے۔ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے یہ گھر تم سے نہیں خریدا ہے بلکہ ان سے خریدا ہے، ان سے معلوم کرو جا کے۔ کہا ان سے کیسے معلوم کریں، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح، ان سے پوچھو تو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب یہ لوگ پہنچے قبر پر جہاں اس پڑوسی کو دفن کیا گیا تھا، تو کیا دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک چٹھی پڑی ہوئی ہے، وہی چٹھی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کفن میں رکھی تھی۔ جب اس کو کھول کر دیکھا تو ایک طرف وہی تحریر لکھی تھی جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ کر دی تھی کہ میں نے اس کا مکان لے لیا اور اس کے عوض جنت میں اس کو گھر دے دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب انہوں نے دوسری طرف پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کے مطابق جنت میں گھر مل چکا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان، جن کو اللہ نے جنت بھیجنے کا اختیار دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔